بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبوری کٹہرے کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج پہلی مرتبہ کٹہرے میں آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کٹہرا عبوری رہے. آج جو مہمان میرے ساتھ ہیں ان کی موجودگی وہ عطر بتا رہا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پہلے میں یہ سمجھا کہ خوشبو پھولوں کی ہے، مگر زمانہ بدل گیا. ایک شعر تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. آج میرے مہمان ہیں، ہنستا ہوا نورانی چہرہ، صدر جمعیت علماء پاکستان اور صدر اسلامی جمہوری محاذ محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھ رہا تھا ووٹ عوام کی سب سے بڑی طاقت اور قوم کی مقدس امانت ہے. اس کو ہر پاکستانی کو سال، سوا سال، پونے 2 سال، 2.5 سال بعد ڈالتے رہنا چاہیے. آپ اس سے متفق ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عطر پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یہ آپ کے صاحب ذوق ہونے کی علامت ہے. آپ کے ذوق کی بھی داد دیتا ہوں، پسندیدگی کی بھی داد دیتا ہوں. ویسے پاکستان کے معروضی حالات میں ووٹ کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے، بار بار بھی اگر استعمال میں آتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بہرحال ایک جواز ہونا چاہیے. بار بار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بار بار جمہوری عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، تو 2 سال بعد، 1.5 سال بعد جب وہ استعمال میں آتا ہے تو ماضی کی، یعنی جو ماشاء اللہ کا دور ہوتا ہے، اس کی کسر پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں استعمال کا موقع ہی نہیں ملتا. تو قوم ایک کفارہ ادا کر دیتی ہے ہر 2 سال کے بعد اس کا، اس لیے کہ 12 سال کبھی ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا، کبھی 10 سال ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا، اور پھر جب استعمال کا موقع ملتا ہے تو تسلسل سے ہوتا ہے، تو وہ قندِ مکرر ہو جاتا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اپنے محبوب لیڈر کو، مگر وہ 5 سال کے لیے. پچھلے 8-9 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ یہ حق ہمیں بار بار دینا پڑ رہا ہے. میں چاہ رہا تھا ایک پروسیس ایسی ہو کہ 5 سال موقع فراہم دیا جائے، مطلب کسی بھی پارٹی کو، چاہے وہ زمانہ جنیدو صاحب کا ہو، چاہے وہ محترمہ کا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ہو. نہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ اصل میں نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال تک رہے گی، منتخب حکومت، لیکن اس دوران میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف آ جاتا ہے، فرض کی 1 سال بعد دیا جائے تو حکومت تو ختم ہو گئی، تو الیکشن کرانے پڑیں گے. اور یہ دنیا کے اکثر جمہوری ممالک میں ہوتا ہے. ہندوستان میں تسلسل سے 1948 کے بعد سے جمہوری عمل جاری ہے، انتخابات ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ 2.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے، اور وہ اندرا گاندھی کے دور میں، مورارجی دیسائی کے دور میں، چندر شیکھر کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اور اسی طرح سے انگلستان میں بھی ہوا ہے. یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ جمہوری عمل تسلسل سے جاری رہا. صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے لیبر پارٹی 5 سال نکال گئی، لبرل کے ساتھ مل کر انہوں نے لیبر اور لبرل مل گئے. تو لبرل کا 1 ووٹ تھا، جی تو ولسن صاحب اس کو چلاتے رہے 5 سال تک مسلسل. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے، قوم سے نیا مینڈیٹ لینے کے لیے 3 سال کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ جائے، اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے کہ وہ کسی وقت لایا جا سکتا ہے، تو اس کا استعمال اگر ہوگا تو ظاہر انتخابات بجائے 5 سال کے 1.5 سال میں ہو جائیں گے، اور یہ بھی حق ہے جو آئین میں دیا ہے. چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں، مطلب یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا. اب ہم آپ کی جماعت پہ آتے ہیں. منشور میرے سامنے ہے آپ کی جماعت کا. تھوڑا پہلے آپ جماعت کے بارے میں خود بتائیں. جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے،
اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے، اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا۔ جمعیت علماء پاکستان سے پہلے سے موجود تھی کہ 1948 میں سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت قبلہ علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبدالحامد صاحب بدایون جی وغیرہ، یہ سب اکابرین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا ہندوستان کے گوشے گوشے میں۔ آپ کے والد صاحب؟ میرے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آباد بھی تھے، مولانا شاہ مصطفی رضا صاحب جی، یہ سب بزرگ تھے۔ ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا۔ تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے، اور علماء کرام ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام جمعیت علماء پاکستان کے جو تھے وہ زیادہ تر یہی تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے۔ 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا، یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی، یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں وہ قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا۔ تو اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے جی، اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے، لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا۔ پاکستان کے بعد آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک، کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے۔ مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو، تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے، اور دوسری کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام سے انجام نہیں دیے جا سکیں گے، غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، مثلا تھانے ہیں، کچہری ہے، اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی۔ باقی وہ افراد کہ جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں،
لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے، کہا دوستی ان سے ہے لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، تو وڈیرے جاگیردار مفاد پرست لوگ بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے ظاہر ہے وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں، ہاری جو ہے وہ ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا۔ بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو بیک بینی دو گوش، بیک جنبش قلم، اس کو ختم کر دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ طبقہ اگرچہ نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے یہ کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا۔ ابتدا سے لے کر آج تک یہاں ووٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی مثلا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی تو ضرور ہے کہ ہر ووٹر اکارڈنگ ٹو ہز کانشیس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا، تو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن گارنٹی تو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مثلا فریڈم آف موومنٹ، ہاری تو بیچارہ ذمہ دار کے اور وڈیرے کے اور خان کے اور چودھری کے اور سردار کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکال نہیں سکتا، یعنی اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی بیوی اور بچے صبح سے شام تک ہاری کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلاموں کی حیثیت سے، سلیو کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں جی۔ اچھا، آپ کی جماعت نے اس دفعہ اس عبوری حکومت میں جی شامل ہو کر یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ حکومت درست کر دے ان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درست کرنے کے لیے اول تو وقت چاہیے، اور حکومت میں شامل ہونے کا مقصد دوسرا تھا۔ حکومت میں شامل اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حکومت دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری حکومت کا بنانا بھی ضروری تھا، نگراں حکومت، اس لیے کہ دستور میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن میں انتخابات ہوں، اور انتخابات ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا 90 دن میں انتخابات ہوں، وہ 90 دن طویل ہو گئے نہ، وہ تو انہوں نے خود کہا تھا میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے عمل کروں گا اس پر، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ عمل نہیں کیا، اور 90 دن کے بجائے وہ کافی طویل عرصہ جی ایک لامتناہی سلسلے سے 90 دن ایک شیطان کی عادت ثابت ہوئی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں، یہ 90 دن جو ہیں یہ تو کانسٹیٹیوشن میں، اب کانسٹیٹیوشن نافذ ہے جی۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کانسٹیٹیوشن معطل تھا، تو اب جو ہے کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی معطل کر دی جائے، تحلیل ہو جائے، اور صدر صاحب نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے اس کو کر دیا یا ووٹ آف ان کانفیڈنس آ گیا جی جی، تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس درمیان میں دستور کے تحت ایک نگراں حکومت بھی ہونی چاہیے، وہ نگراں حکومت منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے، تو یہ دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے تاکہ دستور کا جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خلا نہ رہنے پائے، ورنہ وہ خون ہو جاتا، اس لیے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مطالبہ ہمارا ہی تھا، یعنی ہم بھی جمعیت علماء پاکستان اسلامی جمہوری محاذ کا مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے، اس لیے توڑ دی جائے کہ یہ قومی اسمبلی بوگس ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوئی ہے، جعل سازی سے ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی صحیح قومی اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے کہ کبھی اس اسمبلی کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں، ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے گئے، یعنی دنیا کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ گھنٹی بجتی ہو اور اسپیکر صاحب آواز دیتے ہوں کبھی آؤ بھائی ممبر و حاضری لگواؤ، جیسے بچے کو آواز دیتے ہیں آؤ بھائی اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے چلے آؤ، تو اب وہ ممبر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کچھ کو خوش آمد ہو رہی ہے چلو بھائی آؤ بھائی،
ممبران کی عدم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کورم ٹوٹتا تھا. جس زمانے میں ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے, گاہے ایسی سرے راہے کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے تو خبر لگ گئی یہاں بھائی آج قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں, تو کسی نے نشاندہی کر دی, ورنہ کورم ہمیشہ رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ممبران عوام کے ووٹوں سے باقاعدہ 70 میں منتخب ہو کر آئے تھے, عوام ان کی پشت پر تھے. اور یہ جو حضرات تشریف لائے تھے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد میں زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو پیسہ خرچ کر کے آئے تھے. تو وہ کاروبار, سیاست کو انہوں نے تجارت اور کاروبار سمجھ لیا تھا کہ بھئی اب الیکشن میں 50 لاکھ روپے لگا دو. ہمارے زمانے میں 70 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس زمانے میں 35,000 روپے کل ٹوٹل پارٹی نے خرچ کیے تھے, کینڈیڈیٹ نے کچھ نہیں خرچ کیا. لوگوں نے جلسے کیے, لوگوں نے بلایا, جلسے ہوتے رہے اور ووٹر لسٹ کی خریداری اور کچھ اور جو جاتے تھے کنونشن وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس کے سلسلے میں زیادہ یہ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے وہ وصول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو وصولیابی کی فکر رہتی ہے, ووٹ دینے کی فکر نہیں رہتی. آپ کو شاید یاد نہ ہو, مجھے یاد ہے آپ بھٹو صاحب کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے. جی, حزب اختلاف کا متفقہ امیدوار تھا. 34 ووٹ ملے, 34 ووٹ ملے تھے. اور صدر کے لیے رویداد خان صاحب کے بھائی کا شاید صدر کے لیے, جی ہاں, اور عبدالخالق صاحب, عبدالخالق صاحب صوبہ سر. تو یہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بھٹو صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی؟ کیسے میں ہماری جو حزب اختلاف تھی, حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا. تو سردار شہباز مزاری صاحب اسپیکر, جی مجھے یاد ہے, قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے حزب اختلاف نے ان کو نامزد کیا, مجھ کو وزیر اعظم کے لیے اور عبدالخالق صاحب کو صدر کے لیے. تو حزب اختلاف کے متفق نمائندے تھے سب تینوں. اور ظاہر ہے اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو, مرحوم وزیر اعظم کو, یعنی بلا مقابلہ وزیر اعظم بننا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں تو بالکل ہی. اور حزب اختلاف اپنا وجود بنوانا چاہتی تھی اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں جمہوریت کے لوازمات میں سے ہیں. بالکل. چنانچہ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے 109 ووٹ بھٹو صاحب کو ملے 109 اور 34 ووٹ مجھ کو ملے. تو فیلنگ نہیں ہوئی, احساس بھی نہیں ہوا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں, بس بڑے آرام سے ایک دوسرے کو مبارکباد بعد میں دی. آپ جیت گئے, وہ ہم ہار گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے اور بڑی خوش دلی سے اس کو رہنا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, اس کو کوئی ذاتی اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. مگر یہی ہوا. اب تو سب بدل گیا بالکل. اب حالات بدل گئے, حالات بدل گئے اور بدلے گئے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک سازش ہے, اور سازش ملک کے بھی خلاف ہے, سازش وطن عزیز کے خلاف ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں, طبقاتی جنگ کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, نسل کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, فرقہ واریت کی بنیاد پر. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. اصل میں ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں اور امریکہ ان کا سرپرست ہے اور مربی ہے, تو یہ طاقتیں اصل میں خائف ہیں کہ مسلمان اگر متحد ہو گئے اور مسلمانوں کا اپنا کوئی مسئلہ اندرون ملک اگر نہ ہوا تو پھر ان کے ذہن میں پھر وہی اندلس, فتوحات, جہاد, دین کی تبلیغ اور اشاعت, ایک ہو مسلم اور ایک ہو مسلم. تو اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو پھر کوئی اسپین فتح کریں گے, پھر یہ یورپ کی طرف پیش قدمی کریں گے, پھر فتوحات کے دروازے کھولیں گے, پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس لیے ان کو ان کے مسائل میں الجھا دو. انگریز جاتے جاتے ہمارے لیے مسئلہ کشمیر پیدا کر گیا. آپ نے بھی ایک بات فرمائی تھی فنڈامنٹلزم کے سلسلے. جی یہ بڑا اہم سوال. جی بالکل. یہ امریکہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو, یعنی فنڈامنٹلزم کی شکایت ہم سے کسی بیوی کو اپنے شوہر سے ہو تو ایک بات بھی ہے, بھائی کو اپنے بھائی سے ہو فنڈامنٹلسٹ ہو, دوست کو اپنے دوست سے ہو تو ایک بات بھی ہے. امریکہ بہادر فرماتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے,
وہ لوگ کہ امریکہ جن کی سرپرستی کر رہا ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین ہیں، تمہارے مخالفین فنڈامنٹلسٹ، یہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب مسلمان سے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے متعلق کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی ذہن ہے، دین سے ان کو قربت ہے، ان کو کس طرح ختم کرو، میں اگر مارتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ صاحب امریکہ نے مروا دیا، وہ ان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ختم کرواؤ۔ تو حکمران جو ہے ان سے کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فنڈامنٹلزم کی وہ اصطلاح جو خود ان کے ملک میں تھی وہ اس کو ہمارے یہاں متعارف کرایا۔ اب میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں، انسائکلوپیڈیا جی بٹانی کا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے، انسائکلوپیڈیا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سن 1910 میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں پروٹیسٹنٹ نے تحریک چلائی۔ جو تحریک پروٹیسٹنٹ کی چلی اس تحریک کا نام امریکہ میں دیا گیا فنڈامنٹلسٹ۔ جی Why they were fundamentalists? Because they believe in fundamentalism. What is the definition of fundamentalism? Means that we believe in fundamental of a religion, of our faith. تو فنڈامنٹل کیا تھا ان کا؟ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ورجن میری، تو حضرت بی بی مریم کنواری ہے، تو ورجن میری gave birth to a child, virgin, although she is virgin, but she gave birth to a child. تو ورجن میری، we believe in that. یہ فنڈامنٹلزم تھا ان کا۔ اور اس کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے شادی کر لی تھی، جی نہیں انہوں نے منگنی کر لی تھی، نہیں وہ فلاں کے ساتھ مصر چلی گئی تھی، یہ بائبل میں ساری اسٹوری۔ تو پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا سن 1910 میں، اور ان کو عام طور سے یہ کہا جاتا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ پوری ہسٹری اس کی انسائکلوپیڈیا میں ہے۔ جی ناظرین، آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ شاہ صاحب بہت اچھی فرینچ بولتے ہیں، انگریزی آپ نے سنی، فارسی، عربی، اردو، ہر زبان جانتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے سوالات کا۔ میں چاہوں گا جی میرا نام محمد عرفان ہے، میرا تعارف منتری سپر اسٹارڈس سے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا نے کہا کہ جمہوریت کا بہت ہمیشہ مولانا نے کہا ہے اور جمہوریت حامی رہے ہیں، اور جتنی بھی جمہوری تحریکیں چلی ہیں مولانا نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اپنی پارٹی میں انہوں نے جمہوریت کو نافذ نہیں کیا، کیونکہ جب مولانا صدر عبدالرحمن نیازی جب آپ سے الگ ہوئے تو ان کے دو انڈیکیشنز تھے۔ ایک تو یہ کہ بے نظیر کی حکومت کو قبول کر لیا گیا کہ اسلام میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے عورت کی قیادت کی۔ نمبر دو یہ تھا کہ جب قادمین کا اجتماع ہوا، مرکزی اجتماع ہوا، اور اس میں آپ کو معزول کر دیا گیا اور عبدالستار نیازی کو صدر منتخب کر لیا گیا عبوری دور کے لیے 4 ماہ کے، اور 28 مئی کو انتخابات ہونے تھے، لیکن اس سے انتخابات سے قبل آپ نے مرکزی شورا اور مجلس عاملہ کا اجلاس بلا کر خود صدر نافذ کر لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود جمہوریت کی راہ کیوں نہیں اپنائی، اور اپنے پارٹی میں آپ نے کتنی مرتبہ الیکشن کروائے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے علم میں غالباً یقیناً ہوگا کہ ہماری پارٹی میں ہر 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ مولانا نیازی صاحب کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، مولانا نیازی صاحب 1990 تک ہمارے ساتھ تھے، 90 تک۔ 90 میں انتخابات ہوئے حلقہ 90 لاہور کے۔ ان انتخابات میں مولانا نیازی صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور غالباً ایک کتاب چھپی ہے، شاید آپ نے ملاحظہ فرمائی ہو، سازشوں کا دور، شاید نہ ملاحظہ فرمائی ہو، مشہور صحافی ہیں سہیل صاحب، انہوں نے لکھی سازشوں کا دور، پاکستان میں سازشوں کا دور، اور ملتی ہے بازار میں، فیروز سنس نے اس کو چھاپا ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مولانا نیازی صاحب نے باقاعدہ نواز شریف صاحب سے بیسی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان جب میں صدر تھا، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ لیا، اور اسلامک سینٹر بنانے کے لیے رائے ونگ میں ان سے زمین لی، اور جو کینڈیڈیٹ جمعیت علماء پاکستان کا کھڑا ہوا تھا اس کو دستبردار کر لیا، اور سینٹ میں ایک سیٹ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ پورا مولانا نیازی صاحب کے معاہدہ اور نواز شریف صاحب کا معاہدہ، اس پہ ان کے دستخط، یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بازار میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ میں خود بھی پیش کر سکتا ہوں۔ مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ انتخابات ہمارے یہاں برابر ہوتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ ابھی انتخابات ڈیو ہیں
جو میں انتخابات پھر 3 سال کے بعد ہونے چاہیے. مولانا نیازی صاحب انتخابات سے پہلے ہی چھوڑ کر نواز شریف صاحب کے کہنے پر چلے گئے تھے اور انہوں نے الگ سے ایک کنونشن بلایا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود صدر منتخب کر لیا. میں نے کنونشن نہیں بلایا تھا، ہم نے پارٹی کے مجلس شورا کا اجلاس تھا وہ ہم نے بلا لیا تھا. لیکن مولانا نیازی صاحب جو گئے ہیں ان کو نہ تو ہم نے نکالا تھا اور نہ انہوں نے کوئی اختلاف ہم سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے 1 کروڑ روپے سینٹ کی سیٹ اور رائے میں اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے 12 ایکڑ زمین کا سودا کیا تھا اور باقاعدہ اخبار میں بیان بھی دیا انہوں نے کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے سودا کیا ہے. تو یہ شہادت اس کی کتاب میں موجود ہے. جی شاہ صاحب، تو اس وجہ سے وہ ہم سے الگ ہے. محترم نورانی صاحب، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بستی سے ہے. میرا نام سعید ہمایوں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی نو تھیوکریسی ان پاکستان، دیر شوڈ بی کمپلیٹ ڈیموکریسی. یس، اس میں اسلام کا تذکرہ نہیں ہے. اب میرے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سن 70 سے آج تک، جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اعتراف کیا، مذہبی جماعتیں انتخابات متواتر ہار رہی ہیں اور کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ حکومت بنائیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام فکری اعتبار سے مذہبی جماعتوں کو رد کر چکے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا آپ نے حوالہ دیا. جہاں تک تھیوکریسی کا تعلق ہے، مذہبیت، ملائیت وغیرہ وغیرہ، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے. تو قائد اعظم کیا ہم سب مخالف ہیں اس کے؟ پاکستان کو ملاؤں کی گرفت میں نہیں دینا چاہتے، پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی. جمعیت علماء پاکستان کو تو ریکارڈ ہے، اس زمانے میں ہم کو بار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکومت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارشل لا کی حکومت تو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے، تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے. تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ملائی پر یقین رکھتے تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے اس لیے کہ ان کی تسبیح کے ہر دھرنے سے اسلام کی آواز آتی تھی، اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دکھاوے کے لیے بہت سے لوگ تسبیح رکھ لیتے ہیں ہاتھ میں. مذہبی جماعتیں ہار جاتی ہیں، تھوڑا سا حصہ رہے. جی پلیز. ہار جاتی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے وکلا ہیں، بہت سے مقدمے ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اب آپ کورٹ میں جانا چھوڑ دیں؟ اب بہت سے اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نمازی نہیں آتے، مسجد میں وہ خود ہی نماز پڑھا لیتے ہیں. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اذان دینا ہی بند کر دے؟ ایسا نہیں ہے. نیکی کی قوتوں کو اور حق کا مقدمہ لڑنے والوں کو سینہ سپر ہو کر میدان عمل میں رہنا چاہیے. ساتھ دینے والے آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی آتے بھی ہیں، اور کبھی وہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. جی جی ارشاد فرمائیے. مولانا، میرا نام خالد اطہر ہے. میں وکالت کے پیشے سے 22 سال سے منسلک ہوں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں خازن بھی رہا. میرا قانونی سوال ہے کہ 8ویں ترمیم جب سے رائج ہوئی، اس کی بھینٹ چڑھنے والی 3 حکومتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، پھر وہی درپیش ہے کہ آئندہ ملک کی معیشت تباہ کرنے کا ان پہ الزام رہا، اقربا پروری کا ان پہ الزام رہا. اب نگران حکومت میں آپ سپورٹر ہیں اور اس میں شمولیت بھی ہے. اب آئندہ جو ہے حکومت منتخب ہونے والی، اس سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے کہ وہ منتخب حکومت کس قسم کا نظام رائج کرے گی کہ وہ اقربا پروری اور وہی جو قومی معیشت کو نقصان دیا گیا اس کا تدارک آئندہ کیسے ہوگا؟ اس پہ ذرا روشن ڈالیں. آپ نے بڑا وقیع سوال فرمایا اور
میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور قوم ویسے اسی پریشانی میں بہرحال مبتلا ہے. تو یہ جو حکومتوں کا تعلق ہے اور 8ویں ترمیم کا تعلق ہے، اور اس 8ویں ترمیم کی زد میں جو 3 حکومتیں آئی ہیں اس کے متعلق جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل بجا ہے. تو 8ویں ترمیم اس لیے ختم نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں. بہت سے اختیارات ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں دینے پڑتے ہیں اگرچہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ انگلستان کی پارلیمنٹ کو، ملکہ برطانیہ کو کسی بھی وقت معطل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے یہ حق کبھی استعمال نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ عوام کے نمائندے منتخب ہو کر آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار حکومت چل رہا ہے. اس طرح سے ہندوستان میں بھی اختیار ہے کہ صدر جب چاہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہے، تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہنا اور اس کے بعد اندر سے ایک سازش تیار کرنا تاکہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ آ سکے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور اسمبلی ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں ایسا ہوا نہیں کبھی. ہمارے بارے یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے اصل میں بنایا اس کو 8ویں ترمیم کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے، اور سب سے پہلے استعمال بھی یعنی تجربہ بھی انہوں نے ہی فرمایا. اس سے پہلے نہیں ہوئی وہ استعمال، اور اس سے پہلے تھی بھی نہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی بھی نہیں، اس کو سوال نہیں تھا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، یعنی ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کی کہ قومی اسمبلی توڑ دو. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کی تو وہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صدر کو بھی اختیار دیا گیا ہے 8ویں ترمیم میں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے 7 دن کے اندر اندر، لیکن صدر کو اختیار کوئی نہیں تھا توڑنے کا. 8ویں ترمیم میں ہے. اب اس کے حسن اور قبح پر اگر بحث کرتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ یہ ترمیم اس کے مخالف ہم بھی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ قومی اسمبلی توڑنے کی ترمیم کا ہتھیار صدر کے ہاتھ میں دیا جائے. تو 8ویں ترمیم پوری کی پوری تو ختم نہیں کی جا سکتی. 8ویں ترمیم صرف یہی نہیں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس پیشے سے، قانون کے پیشے سے اور دستور سے وابستہ ہیں، تو اس میں شریعت کوڈ بھی ہیں. اور صاحب یہ تو ایک لمبی طویل بحث ہو جائے گی، وقت کم ہے، اس لیے میں سوالات بی پہلے میں کچھ خواتین سے پوچھوں. جی میرا نام سعدیہ امراؤ ہے، میں نے کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے. سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا یا ماتھا ٹیکنا آپ جائز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس کی رہنمائی کیجیے پلیز. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجلس سیاست ہے، لیکن ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں. بالکل 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 میں جواب ضرور دوں گا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نقطہ نظر سے سوال آپ کا بڑا انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہوگا. ہم چین اور رشیا کی کم از کم تصورات میں سیر کر لیں گے، لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا. بہت اچھا کیا آپ نے مزارات، وہ ہمیں تو مناسبت سے مزاروں سے تو تعلق ہے. جہاں تک میری محترم بہن، جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا، جی بڑا اچھا سوال کیا. جی مزارات پر سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے. اور سجدہ بالکل حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے. اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے. یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے، اس زمانے میں جب نہ ہوائی جہاز تھے نہ ریلیں تھیں، تو تشریف لائے. اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے. تو غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تلوار سے، مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا، اور ان بزرگوں نے دل کو دنیا کو بدل دیا. انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمور کیا.
تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں، ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا جی یہ شرعی طور پر ثابت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جی آپ پلیز۔ جی اسلام الدین ایوبی میرا نام ہے، وکالت کے پیشے سے تعلق ہے میرا۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ نے پاکستان میں پرزور تحریک چلائی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اور دیگر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ کو عراق اور لیبیا کی جانب سے پیسہ موصول ہوا جس کی بنیاد پہ یہ تحریک چلائی گئی۔ وضاحت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے غیور عوام نے گلیوں اور سڑکوں بازاروں میں نکل کر سراپا احتجاج بند کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ عراق جو اس وقت موت اور زیست کی کشمکش میں تھا، عراق کو خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ ایسے جنگ کے وقت میں موت و زیست کی کشمکش جب ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں وہ ہم کو کیا پیسہ دیتا؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، کیا عراق کے پیسے نے پاکستان کے کروڑوں عوام کو خرید لیا؟ تو پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ اتنے یعنی بے ضمیر ہو گئے تھے کہ ان میں اسلامی حمیت تو تھی نہیں، یعنی اسلام کے نام پر وہ نہیں اٹھ سکتے تھے، پیسے ہی کے نام پر وہ اٹھ سکتے تھے۔ تو پاکستان پر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور عراق کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو پیسہ ملا ہے بقول آپ کے تو ان کے نام بتائیے، ظاہر کیجئے کون کون لوگ ہیں، لیکن وہ آج تک بتا نہ سکے۔ دوسری بات آخری میں عرض کرتا ہوں کہ عراق اگر اس سلسلے میں کچھ پیسہ خرچ کرتا تو اس کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عراق سے مسلمانوں کا قلبی روحانی لگاؤ ہے، لوگ خود بخود اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہاں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے، عراق میں نجف اشرف ہے، مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی اور بزرگ اور خانوادہ نبوت کے وہ خوشچین حضرات ہیں کہ جن کے مزارات پر اگر بمباری ہو تب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ شاہ صاحب کم وقت کم ہے، اگر آپ اتنے لمبے لمبے جواب دیں گے تو ممکن ہے یہ اسمبلی بھی ٹوٹ جائے۔ جی مگر یہاں 8ویں ترمیم بہرحال نہیں ہے آپ کے پاس۔ جی ایک منٹ میں پوچھوں گا سوال۔ جی فرمائیے۔ فرمائیے۔ میرا نام فہیم علی ہے، میں سابق بینکر ہوں۔ ایک عام خیال میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں واضح طور پر تفرقہ کو منع کیا ہے، اور انور مسعود صاحب آپ کی وساطت سے سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی، خاص کر خلیفہ دوم نے جب مجلس شورا کے پاس 5 آدمیوں کی لسٹ پیش کی تھی جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شامل تھے، تو آپ نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر اس میں سے 4 ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف رہ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ تفرقہ پرستی کے متعلق بہت واضح طور پہ ہر ایک نے کہا ہے۔ پاکستان میں علماء کرام جو تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے قرآن اور سنت اور ساری ان چیزوں کی روشنی میں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ پہلے صرف جمعیت علماء پاکستان تھی، اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ساتھ اب جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ کتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، داد نہیں دی آپ نے اس کی ابھی تک۔ جی اسلامی جمہوری محاذ بن گیا۔ ایک منٹ میں پوچھ لوں دیدی آپ؟ جی دیدی کھڑے ہو کے 52%؟ Women make 52% of Pakistan. The population of Pakistan, کیا ویژن ہے؟ according to census. جی
I read it somewhere, sir. So Still, the census are not completed. नहीं, vision, we make more than 50% of the population of Pakistan. Sir, आपका क्या There is vision है for the possibility women more of than Pakistan? 100% as well. जी सवाल आपका बीबी। Sir, आपका vision क्या है for the women of Pakistan? What is your vision? What role do you see them playing in accordance? जी सर, चलिए आप यहाँ आ जाइए। जुबान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। आपने भी माशाल्लाह अदा कर दिया। जी जी। बात असल में ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी मोहतरम बहन ने ये नहीं पूछा कि औरत के बस सिर्फ ये पूछा है कि औरत के मुताल्लिक आपका तसव्वुर क्या है। जी, आप तसव्वुर, किसी मर्द का तसव्वुर औरत के बगैर पूरा नहीं होता। सियासत में और आपने पहले अर्ज किया कि ये सियासत में तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमको वोटर लिस्ट जो देखनी पड़ती है, तो उसमें हमें महसूस होता है कि आधे मर्द हैं और आधे औरतें हैं, तो वो तो उनके वोट्स के बगैर तो कामयाब नहीं हो सकते। अब ये अलग बात है कि औरतें बहुत कम वोट डालने के लिए आती हैं, और उसकी वजह गालिबन ये है कि मर्द दो लोग डाल चुके होते, ये भी है दो, और उनका एक वोट होता है। जी चलिए मैं आपसे पूछता हूँ जरा सा। जी आप बताइए। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं डीजे साइंस कॉलेज में बीएससी फाइनल प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये था कि इस्लाम के अंदर ज़ाती मलकियत की तारीफ क्या है? जागीरदाराना निज़ाम के मुतालिक आपने थोड़ा सा बताया, उसकी वजाहत के तौर पे बता दें। और दूसरा ये है कि ज़रई टैक्स के मुतालिक आपकी पार्टी की क्या राय है? जहाँ तक ज़ाती मिल्कियत का ताल्लुक है, उसके मुतालिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि एक शख्स ने अपनी हलाल की कमाई से जो चीज़ भी पैदा की है, खरीदी है, वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है। अगर उस हराम ज़राए उसमें शामिल हुए हैं, तो ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि वो जितनी हराम ज़राए से जो आमदनी से उसने जायदाद वगैरह मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मनकूला और गैर मनकूला वो सब जब्त कर ली है। तो ये तो ज़ाती मिल्कियत का है। ज़ाती मिल्कियत का एहतराम है, ज़ाती मिल्कियत को बरकरार रखा गया है, और ये इस्लाम के इस उसूल को कम्युनिस्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता था कि देखिए इस्लाम में मिल्कियत का तसव्वुर है। आज वो फिर उसी मिल्कियत के तसव्वुर पर आ गए वापस। तो 14 साल की मेहनत नजर सही हुआ। नहीं आप दूसरा आप सर जी। ज़रई टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इसकी तायीद करता हूँ, और हमारा मुतालबा है कि ज़राअत की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। जी नहीं आप प्लीज रह सकते। मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं स्टूडेंट ऑफ IR कराची यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल ये है कि 1985 के इलेक्शन में जो गैर जमाती हुए थे, उसमें आपकी पार्टी के चंद लोगों ने हिस्सा लिया था, तो आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, और आपने ये कहा था कि ये हम लोग गैर जमहूरी तर्ज अमल पे यकीन नहीं रखते और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सोच नहीं सकते। लेकिन मौजूदा गैर मुंतखब निगरां हुकूमत में आपकी शमूलियत का कौन सा जमहूरी तर्ज अमल है? और दूसरा ये कि ये जो काबीना है, इसमें जिन लोगों की भी शमूलियत है, उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि ना अपना हल्का रखते हैं, ना जमहूरी और अवामी खिदमात रखते हैं। आप इस पर रोशनी डालिए। जहाँ तक सन 1985 का ताल्लुक है, गैर जमाअती इंतखाबात में हमने हिस्सा नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि हम जमाअत थे, तो गैर जमाअती इंतखाबात में अगर हिस्सा लेते तो जमाअत से अलहदा होना पड़ता और ये कहना पड़ता कि हमारा जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मुनाफिकत हो जाती कि जमात में होते हुए कह ये रहे हैं कि जमात नहीं है, तो दोगलापन हो जाता। और तो गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और हुकूमत में जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उस ज़माने में मार्शल की हुकूमत में हम नहीं गए। अब जो हुकूमत में जाने का ताल्लुक है, तो ये बात आपके इल्म में ज़रूर होगी। मैंने अभी अर्ज़ किया था, शायद उस पर आपने तवज्जो न फरमाई हो, तो मैं आपको फिर मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि अब जो हुकूमत बनी है ये दस्तूर के तहत है। वो जो हुकूमत थी मार्शल की, वो दस्तूर के तहत नहीं थी। तो दस्तूर, जरा गौर फरमाइए, दस्तूर के तहत हुकूमत बनी कि दस्तूर ये कहता है कि अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उसके बाद निगरां हुकूमत बनेगी। अब निगरां हुकूमत जो है वो जिन लोगों को चाहे ले ले, तो निगरां हुकूमत आर्जी हुकूमत है, 90 दिन के लिए है।
اس 90 دن کی حکومت میں نگراں حکومت میں اگر شامل ہوں تاکہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو سکیں، اس لیے اس میں شمولیت کی گئی ہے. تو یہ دستور کے تحت ہے، دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے. اگر ماشاء اللہ کی حکومت میں شامل ہوتے تو کہا جا سکتا ہے صاحب چور دروازے سے شامل ہوئے، لیکن ماشاء اللہ کی حکومت میں ہم کبھی شامل نہیں. جی ایک سیکنڈ کو پیچھے لاسٹ رو میں. جی جی میرا نام طلحہ صدیقی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں. جی میں یہ ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1973 کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا سندھ میں بدستور. اس کے بعد تمام پارٹیاں جو یہاں ہیں اس وقت کراچی کے اندر وہ اقتدار لیتی رہی ہیں، لیکن کوٹا سسٹم اب پھر 20 سال کے لیے بڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اسے ختم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے ایشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ختم کرانے کی کوئی بات نہیں کرتے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوٹے سسٹم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا، تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سے صرف 2 ممبر تھے، شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہر. اور حیدرآباد سے بزرگ تھے مولانا سید محمد علی رضوی. ہم 3 ممبر تھے کل جمعیت علماء پاکستان کے، کراچی اور حیدرآباد سے. اس زمانے میں اسی طرح سے آئے تھے. 3 ممبران کا نوٹ آف ڈیسنٹ موجود ہے، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی مفید ہے تو پھر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. ایک بات. اب 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات سے ڈسکریشنری پاور جو ہے ان کو حاصل، انہوں نے پھر اس میں اضافہ کر دیا. تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کوٹا سسٹم 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے نافذ تھا، پھر دوبارہ اس کو کیوں نافذ کیا گیا؟ تو صرف 10 سال کے لیے تھا. دوبارہ اس لیے نافذ کیا گیا کہ اس کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، دونوں کے دونوں علاقے برابر ہو جاتے، کوئی پسماندہ علاقہ نہ رہتا. تو پسماندہ رہ گیا، اس کا مطلب یہ رہ گیا. جب یہ آپ دوبارہ 10 سال کے لیے نافذ کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی یافتہ نہیں بنایا ان کو سزا دینی چاہیے تھی، ان کو سزا بھی نہیں دی گئی. اگر کوٹا سسٹم میں خوبی یہی ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو پورے ملک میں اس کو کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ کہ پاکستان میں اور پسماندہ علاقے نہیں ہیں؟ چولستان پسماندہ علاقہ نہیں ہے، کولو پسماندہ علاقہ نہیں ہے، تربت پسماندہ علاقہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو کوٹا سسٹم بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی نافذ کیجیے. اگر اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو یہ باتیں اس وقت ہوئی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سندھ کے اندر رہنے والے بسنے والے محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اس میں اعداد و شمار کی روشنی میں، اس لیے کہ کوٹا سسٹم کے نفاذ سے فائدہ جو پہنچ رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں، ہندو اس کا فائدہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کا غلط استعمال اور ناجائز استعمال، مینورٹی کے نام پر دھوکہ دے کر ہندو اس کا استعمال نہ کرے. اب کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہندو آتا ہے 2 میڈیکل کالج میں، سندھ میڈیکل کالج میں، جامشورو میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندوستان چلا گیا. تو حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایکسچیکر سے پیسہ جا رہا ہے، اور ٹیکس پیئر جو مسلمان ہیں، ہندو تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم سے فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو پہنچاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. مولانا صاحب، میرا نام روشن خٹک ہے، میں ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے. میرا ایک سوال کچھ اس قسم کا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، جو کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن 70 کا الیکشن آپ کا مجھے یاد ہے، لیکن 3 الیکشن جو کہ 88 اور 90 کے خاص کر ہوئے اور 77 کی بھی، اس میں ایک لفظ بہت پاپولر تھا، دھاندلی. اب اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت جو 14 جولائی کے الیکشن نظر میں ہیں، اس کے بارے میں اکثر سیاستدانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں کرایا جائے، جبکہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی ہارتی ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اب ہمارے پاس ہی ایک ادارہ فوج ایسا رہ گیا جس پر قوم کا پورا اعتماد ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے سلسلے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، عدلیہ کے سلسلے میں بھی کچھ صورتحال الیکشن کے معاملے میں ایسی ہے. اب کیا اگر یہ نگراں حکومت میں شامل لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان وزراء بھی ان کا بیان ہے کہ فوج سے کی جائے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو اور یہ دھاندلی کا لفظ استعمال نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھاندلی کا الزام استعمال ہوتا ہے تو فوج کا مقام کیا ہوگا؟ جی تشریف رکھیں.
جو آپ نے ارشاد فرمایا 70 کے انتخابات، تو 70 کے انتخابات کے متعلق کسی نے بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی تھی. 70 کے انتخابات کے متعلق نہیں کہا. 70 کے بعد پھر 77 میں 77 کے انتخابات کے متعلق کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا اقرار پارلیمنٹ نے بھی اس وقت کی حکومت نے کیا کہ واقعی بعض مقامات پر دھاندلی ہوئی، اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن، اس کے اختیارات اور ٹریبیونل مقرر کیے گئے، اور اعتراف بھی ہوا کہ ہاں ہوا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہو، اب 70 کے انتخابات میں جو یحییٰ خان کے دور میں ہوئے تھے دھاندلی نہیں ہوئی تھی، کسی نے شکایت نہیں کی، سب لوگ آ گئے تھے. لیکن بعد میں دھاندلی ہوئی تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہاں ہوئی ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج انتہائی قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے اور ادارہ ہے، اور ہمیں اپنی فوج کو متنازع مقامات سے، متنازع مسائل سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. ایک طرف جہاں فوج سرحدوں کی محافظ ہے، وہاں اندرون ملک دستور کے تحت اس کو مختلف مقامات پر طلب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جون سن 1992 میں فوج نے جو آپریشن کیا سندھ میں کراچی سے کشمیر تک، تو فوج کو بلایا گیا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ فوج نے امن کو قائم کیا، ڈاکوؤں کی سرکوبی کی، دہشت گردوں سے شہروں کو اور ڈاکوؤں سے دیہات کو پاک اور صاف کرنے کے سلسلے میں جان کی بھی قربانی دی. یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. تو فوج جہاں ضرورت پڑے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. اب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج، اصل میں اس مطالبے کا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیلٹ بس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں، کراچی میں خود شہر میں سن 1990 میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے کلاشنکوف لے کر 4 آدمی اور بیلٹ بس کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہوا. اچھا آفیسر کی ذمہ داری فوج کو. جی پلیز. نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ جی آپ بتائیے. میرا نام آصف جمال ہے اور میرا تعلق ایک پریس سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بوسنیا ہرزگوینہ، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں ویسٹ کا رول بہت کولڈ ہے. تو سر ایک تو میں آپ سے اس سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. دوسرا یہ سوال میں نے اس نیت سے کیا کہ سر آپ ملک سے باہر دوروں پہ اکثر جاتے ہیں، بلکہ بہت ہی جاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ جاتے ہیں. ضرورت سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا جانا آپ کو ناگوار گزرتا ہے. ایک تاثر اب عام لوگوں میں یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ جب ملک میں کرائسس ہوتے ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جو ہی کرائسس ختم ہوتے ہیں یو لینڈ بیک. اینڈ بیکاز آف آل دیز تھنگز ناؤ دی پیپل ہیو سٹارٹڈ کالنگ یو اے پارٹ ٹائم پولیٹیشین. سو یو ہیو ٹو پریز مائی وزڈم. جب کرائسس ہوتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کرائسس کا. سر وہ انٹرنیشنل ایشوز پہ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ باہر میں جاتا ہوں تو اپنے تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں. ورلڈ اسلامک مشن ہے، ہماری ایک مذہبی تبلیغی آرگنائزیشن ہے جس کا کام یورپ، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے مختلف مقامات پر اس کی 40 سے زیادہ برانچز ہیں. اور میں نے الحمدللہ ایمسٹرڈم، ڈین ہاگ میں ہمارا ایک بہت بڑا کالج ہم نے کھولا ہوا ہے، اور ایک بڑی عظیم الشان مسجد طیبہ کے نام سے. یہ پہلی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اپنی زمین پر یہودیوں کی مخالفت کے باوجود جامع مسجد طیبہ ایمسٹرڈم میں ہم نے بنوائی. تو اور اسی طرح سے اسکول بھی وہاں کھول رہے ہیں. یعنی جس طرح سے رومن کیتھولکس اور دوسرے مشنز اسکول کھولتے ہیں، ایسے ہم اسکول بھی کھول رہے ہیں. تو ناروے میں سب سے پہلی مسجد، ناروے میں کوئی مسجد نہیں تھی، ہالینڈ میں کوئی مسجد نہیں تھی. ورلڈ اسلامک مشن کو یہ شرف حاصل ہوا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو لندن میں، لیسٹر میں، مانچسٹر میں، ناروے کے صدر مقام اوسلو میں، اور ایمسٹرڈم میں، ڈین ہاگ میں، اور اس طرح سے پیرس میں، قلب پیرس میں، وسط پیرس میں، اور اس طرح سے آسٹریلیا میں، اور سرینام، ساؤتھ امریکہ، اور نیو یارک میں. لاسٹ ایئر نیو یارک میں ایک بڑی عظیم الشان مسجد کا بروکلن میں ہم نے سنگ بنیاد رکھا. تو اس طرح سے مساجد اور مدرسوں کے قیام کے سلسلے میں جاتا ہوں اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ خبر ملی ہو کہ واپس نہیں آئے. اگر مولانا وہاں ہیں یا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ مولانا وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ان کی خبر نہیں آتی. جی ایک منٹ بھی. جی آپ بتائیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بوسنیا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا کولڈ ایٹیچیوڈ ہے یورپ کا اور امریکہ کا.
کول نہیں ہے، سازشی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کریں، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی ہو تاکہ پاکستان کا تعلق سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے نہ ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بدامنی ہو تاکہ یہ پورٹ جو ہے یہ 6 ریاستوں کو وسط ایشیا کی سہولت فراہم نہ کر سکے. وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بدامنی رہے، وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بدامنی رہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ ماسکو اور یورپ سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو 6 کی 6 مسلمان ریاستیں جو ان کا رابطہ افغانستان اور پاکستان سے بڑھ جائے گا اور قائم ہو جائے گا. اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا رہے، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں. اسپین کے بعد اب وہ یورپ میں کسی بھی مسلمان ریاست کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کھلی بھی حقیقت. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں اصل میں ہندو وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. ہم نے پاکستان کے بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو جو ہے اس کا ذہن پاکستان کو قبول کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے، 47 سے نہیں شروع ہوئی. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے جس تاریخ کو غازی محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اور وہ آج تک ہے اور رہے گی. تو صلح کبھی نہیں ہو سکتی. ہندو کا وہی ذہن ہے، وہ ازل سے دشمن ہے، پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے، اور مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں کر رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے جینوسائڈ، مسلمانوں کی نسل کشی. اس طرح اسپین میں مسلمانوں کو صفایا کیا گیا، اسی طرح سے وہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے کشمیر میں صفایا کر رہا ہے، اس کے بعد پورے ہندوستان سے ان کا صفایا کرے گا. پاکستان اگر مضبوط ہوتا ہے تو ہندو کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے کی انشاءاللہ. جی بیوی. میرا نام لبنہ محدین ہے. میں نے انٹرنیشنل ریلیشن پورا لباس میں بیٹھا ہوا ہے. موسٹ ویلکم. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان This is my subject. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جو مختلف بنیادوں پر قائم ہیں. جیسے آپ کی پارٹی اسلام، قرآن اور سنت پر ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دینی بنیادوں پر قائم پارٹیوں کے اتحاد کے لیے اب تک کیا کوششیں کی ہیں، جبکہ آپ کی اپنی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو آپ قوم کو کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے وہ آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. اصل میں کچھ لوگ تھے جو 1 کروڑ روپے کے لالچ میں اور زمین کے لالچ میں چھوڑ کر ہم کو چلے گئے تھے. چند آدمی تھے، 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. اور اب آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام دونوں نے مل کر اسلامی جمہوری محاذ بنایا، متحد تو ہو گئے. جی میرا خیال میں جی پلیز نہیں، وہ وقت ہو گیا. تھینک یو. معزز خواتین حضرات، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ پریشانی یہ ہے کہ تم آپس میں لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اتفاق ہو، بھائی چارہ ہو، اور ہمارے لیے آنے والا دن جانے والے دن سے بہتر ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے. بہت بہت نوازش. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد.